أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں عقل دے کر حیوان سے جدا کر کر انسان بنایا، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کے توسل سے ہم اس انسان سے مسلمان بنے اور پھر مسلمان سے سلمان بنے. دیکھیں، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے تو نطفے سے ہی شیطان اس کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس شخص کو ان شیطانوں سے محفوظ کرتا ہے. لیکن کچھ انسان اس قدر اپنی عقل کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان فرشتوں کو بھی اپنا کام نہیں کرنے دیتے اور شیطان کے اتنے حمایتی بن جاتے ہیں کہ وہ نطفے سے ہی انسان کی یا اس کی اولاد میں شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں، اگر شادی کے اندر ناچ گانا یا باقی حرام چیزیں ہیں تو جب آپ یہ سب کر کے اپنی ہمسر کے پاس جائیں گے تو یقیناً شیطان اس کار میں آپ کے ساتھ شامل ہوگا. اصال ثواب کی مسجد ہے، اور پھر انسان جب بڑا ہوتا رہتا ہے تو یا تو وہ اس شیطان کے ساتھ ہی بڑھتا رہتا ہے یا فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک سرمایہ جمع کرے. حقیقی سرمایہ نہ تو وہ ہے جو تجوریوں میں رکھا ہوا ہے اور نہ وہ ہے جو ہمارے بینکوں میں رکھا ہوا ہے، بلکہ حقیقی سرمایہ وہ ہے کہ جو باقیات الصالحات ہیں یا ہماری نیکیاں ہیں، اور سب سے بڑی نیکی باقیات الصالحات ہے. اب جب انسان دنیا سے گزر گیا تو نہ پیسہ کام آیا، نہ ہی وہ بینک کی دولت کام آئی، نہ ہی زمین کام آئی، نہ ہی گھر کام آیا، اور نہ ہی وہ سارا سرمایہ جو اس نے جمع کیا تھا دنیا کے لیے وہ کام آیا. کام آیا تو باقیات الصالحات. اور اس میں اصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک برادر کے والد صاحب کی جو ہے اصال ثواب کی مجلس ہے، تو جب وہ باقیات الصالحات اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے تو ان میں ایک باقیات الصالحات یعنی کہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، وہ ہے اس کی اولاد. اور وہ اولاد جیسے کہ یہاں نذیر بھائی موجود ہیں جن کے والد کی جو ہے اصال ثواب کی مجلس ہے، وہ اس عزادار امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی رگوں میں وہ پاک خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے باپ کے لیے باعث ثواب بنتی ہے. اور پھر جب وہ ایسی محافل میں آتی ہیں اور اس درس سے جڑ جاتی ہیں، وہ اولادیں جب اس درس سے جڑ جاتی ہیں وہ پھر خود کے لیے بھی باعث ثواب ہوتی ہیں اور پھر اپنے والدین کے لیے یا اپنے جو باپ ہے اس کے لیے بھی باعث ثواب ہوتی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں اللهم صل على محمد وآل محمد.
حسن بصری، آپ سب طلاب میں نام آپ نے سنا ہوگا، کچھ اقوال اس کے کافی سارے مشہور ہیں جو ہمارے برادران کے اندر کافی عزت کے حامل ہیں۔ وہ ایک اپنا قول جاری کرتا ہے کہ کتنی بری چیز ہے یہ اولاد، کہ جب زندہ ہوتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اگر سامنے مر جاتی ہے تو ساری زندگی روتے ہیں۔ اب یہ جملہ کسی طرح کسی شاگرد نے یا کسی چاہنے والے نے امام تک پہنچا دیا۔ امام نے کہا کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کائنات کی حسین ترین چیز یہ اولاد ہے۔ جب زندہ ہے تو چلتی پھرتی دعا ہے، اور اگر مر جائیں تو تمہارے لیے یہ باعث شفاعت ہے۔ یعنی اگر آپ جب زندہ ہیں، اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، مثلا آپ یہاں پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو یہاں آپ کو استاد یا پھر جو بھی آپ کے بزرگان نے کہتے ہیں یار کتنا اچھا بچہ، خدا اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے، خدا اس کے ماں باپ کی لمبی زندگی کرے۔ اور پھر اگر یہ بدبخت اولاد ہے تو پھر یہ اپنے ماں باپ کے لیے گالی بکتا ہے۔ میں اب یہاں کہنا نہیں چاہتا کہ اگر آپ کوئی برا کام کرتے بھی ہیں تو اس کا اثر یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے خاندان تک پہنچتا ہے۔ مجلس کے فرائض کو میں نے یہاں تک مکمل کیا۔ میں اب چاہتا ہوں کہ مجلس کو میں اختتام کی طرف لے کر چلوں کچھ جملات کے ساتھ۔ آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے اندر میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی۔ عموماً آپ نے یہ ہمارے ہاں بھی، ہندوستان پاکستان بلکہ یہاں بھی یہ اس وقت آیت سننا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو مشہور ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا قرآن مردوں کے لیے تھا؟ قرآن تو زندوں کے لیے آیا ہے نا، مردے پشوانے کے لیے تو نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر آپ کی آخرت بھی اچھی ہے۔ اگر اس تناظر میں آپ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو تب تو ٹھیک ہے۔ اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو ہمارے دل میں یہ آتا ہے شاید کوئی گزر گیا۔ ترجمہ اس کا آپ سب جانتے ہیں یہ ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، تحقیق ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یقیناً آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اس کے مطابق زندگی بھی بسر کریں گے۔ اب خدا نے جب اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نیک بندے بنیں، تو لطف یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اس نیک راستے کا بندوبست بھی کرے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ہمارے لیے رہنما مقرر کیا۔ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کرام تو ایک طرف ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے رشتہ دار یہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ حدیث میں ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ نمبر 1 من ولدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نمبر 2 من زوجہ، جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ اور نمبر 3 من علمہ۔ اب اس میں ترتیب کے حساب سے تو باپ جس نے آپ کو پیدا کیا پہلے ہے، جس نے بیٹی دی دوسرے نمبر پہ، اور جس نے تعلیم دی وہ تیسرے نمبر پہ، لیکن درجے کے اعتبار سے جس نے آپ کو تعلیم دی وہ اول نمبر پہ، وہ پہلے نمبر پہ۔ اچھا یہاں آپ سب طلاب ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک وہ حدیث بھی آئے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ میں ایک مقدمہ یہاں بیان کرتا چلوں کہ جب 2 احادیث کے اندر تعارض پایا جاتا ہے نا تو وہ تعارض 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو مستقر ہوتا ہے یا غیر مستقر ہوتا ہے۔ یعنی یا تو غور و فکر سے ظاہر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور کافی ساری حدیث ایسی ہیں جو غور و فکر سے جن کا تعارض ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جو حدیثیں ہیں 2 ان میں سے۔ اب تعارض جب ظاہر ہوتا ہے یعنی کہ اس کی کئی قسمیں ہیں، 3 سے 4 قسمیں، اس میں سے ایک ہے حکومت۔ یعنی کہ آپ نے دونوں حدیثوں کو دیکھنا ہے اور آپ جب دیکھیں گے تو دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث حاکم ہوگی، ایک محکوم ہوگی۔ ایک اس پر تفسیر کر رہی ہوگی دوسری حدیث کی۔ اب حکومت کی بھی پھر آگے 3 قسمیں، میں آگے نہیں جاؤں گا تاکہ آپ سب جو ہے میرے ساتھ جلدی چلیں۔
حکومت اس کی 3 جو قسمیں، اس میں ایک مضیق کرنا، ایک اس کو جو ہے وسیع کرنا، اور ایک متوسط ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے وہ اس کے موضوع کو وسیع کر رہی ہے، یہ 2 حدیث ہیں۔ یہ نہیں میں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اور میں نے یہاں بیان کیا کہ وہ جس نے ان کو تعلیم دی وہ تمہارا باپ ہے۔ اب تعارض کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ رسول اللہ اور علی سے بڑھ کے تعلیم دینے والا کوئی ہے؟ کوئی ایسا موجود ہے جو ان سے بڑھ کر ہمیں تعلیم دے؟ یہ دونوں حدیثیں جم ہو گئی، جم بین الحدیثین ہو گئی۔ اب دوسرا وہ جس نے آپ کو بیٹی دی، یاد رکھیے گا رشتہ دار ہی ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کو خدا رہنمائی عطا فرماتا ہے، یہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک یہ چیز ہے اولاد کی تربیت میں کہ جب بیٹی کسی کے گھر جاتی تو وہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز اسے سکھا کے بھیجتا ہے، یا تو حقوق سکھاتا ہے یا فرائض سکھاتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں سکھاتے۔ اگر حقوق سکھا دیتا ہے تو وہ گھر میں جا کے اپنے سسرال میں جا کے جو ہے ظالم کی جو ہے طرح بن جاتی ہے اور اپنے جو ہے تمام حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، میرا یہ بھی حق بنتا ہے، میرا وہ بھی حق بنتا ہے۔ فرائض کو بھول جاتی ہے کیونکہ آپ نے سکھائے نہیں۔ پھر اگر آپ فرائض سکھاتے ہیں تو وہاں جا کے مظلوم بن جاتی ہے، میرا گھر کا کام کرنا بنتا ہے، میں یوں کروں، میں شوہر کی خدمت کروں، میرے کیا حقوق ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن جب آپ تربیت اچھی تربیت کریں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کے اور روایات کے مطابق اور قرآن کے مطابق، تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے حقوق بھی بتانے ہیں اور فرائض بھی بتانے ہیں، تبھی وہ ایک اچھی جو ہے گھر کی بہو بن سکتی ہے یا بیٹی بن سکتی ہے۔ اور پھر جب وہ ایک گھر کی اچھی بہو بنی، بیٹی بنی، تو آپ کی اچھی ہمسر بھی بنی، اور پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک اچھی ہمسر ایسی ہوتی ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ جب آپ کو دنیا میں ہی جنت مل گئی تو آخرت میں تو ضرور ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ بھی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا من ولدہ، اس درجے کے حساب سے سب سے نیچے، لیکن حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ سب سے آگے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد۔ اس باپ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، اور اس کے بعد آپ کو ایک اچھی سی ہمسر لا کے دی۔ اس نے زندگی میں اپنے وہ تمام آسائش چھوڑ دی جو اس کا حق بنتا تھا۔ اگر یہ چاہتا تو آپ کو 2 وقت کا کھانا دیتا، اس کے بعد چھوڑ دیتا۔ یہی وقت بنتا ہے نا کہ آپ کو زندہ رکھنا، اس نے کھانا دیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد اپنی زندگی آسائش کی گزارتا۔ لیکن نہیں، اس نے دن رات ایک کر کے آپ کو ایک اچھے استاد کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دنیا کی ہر آسائش کو جو کچھ وہ دے سکتا تھا وہ اس نے دیا۔ اب جب آپ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، اب آپ اپنے باپ سے پوچھتے ہو کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حتیٰ آپ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، تو تڑاک تک بات کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ جس نے ساری آسائش اپنے لیے تمہارے لیے قربان کر دی۔ آج تم اس سے پوچھ رہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے تمہیں زندہ رکھا ہے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یا پھر آج تم اس در سے جڑے ہو، اس اہل بیت کے در سے جڑے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ اس سے بڑھ کر وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا تھا کہ تمہاری رگوں میں آج پاک خون ہے، کوئی نجس خون نہیں ہے۔ بات رشتوں کی چل رہی ہے تو حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے شاید میں بھول رہا ہوں تو شاید حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ بڑا بھائی آپ کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ اب یہاں رشتوں کی کیفیت تھوڑی سی بدل رہی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں جب کسی کو عزت دینی ہو نا بڑے کو، تو یا تو کہتے ہیں چاچا یا مامو یا یہاں پہ امو، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر 5 سال کا بچہ ہے اور 45 سال کا بوڑھا ہے تو آپس میں بھائی بھائی۔ قرآن تو یہ میں آپ دے رہا آپ کو
کہ آپ چاہے عمر میں جتنے بھی بڑے یا آپ چاہے عمر میں جتنے بھی چھوٹے، سامنے والا مومن ہے تو آپ کا بھائی ہے۔ بے شک، واہ، پھر بھائی کی اگر آپ عظمت جانیں تو وہاں سے جانیں کہ جب مہاجرین اور انصارین ان کے درمیان جو رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا۔ اور روایت میں ایک شخص آیا کہ رسول اللہ کہ میں آپ کا بھائی بن سکتا ہوں؟ فرمایا تم فلاں کے بھائی ہیں۔ سب کو آپ اس کا بھائی بنا دیا، صرف ایک شخصیت ایسی تھی جو وہاں تنہا کھڑی تھی، مولا علیہ السلام کی ذات۔ رسول اللہ نے فرمایا تم یا علی تم میرے بھائی ابھی بھی اور آخرت میں بھی، تم میرے ساتھ۔ اب یہاں بھی رسول اللہ نے مولا علیہ السلام کو بھائی بنایا، بھائی بھائی۔ اگر ہم باقی رشتوں کو دیکھیں تو اس میں عظمت کا ایک فرق آتا ہے، یہ درجے کا ایک فرق آتا ہے۔ اگر آپ چاچا ہیں تو وہ بھتیجا ہے، اگر آپ ماموں ہیں تو وہ بھانجا ہے، اگر آپ باپ ہیں تو وہ بیٹا ہے۔ بے شک، لیکن بھائی ایک ایسا درجہ ہے کہ دونوں طرف سے مساوی ہے، آپ بھی بھائی ہیں تو وہ بھی بھائی ہے۔ تو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ بھائی بھائی اس لیے بنایا کہ جو تمہارے حقوق ہیں وہ اس کے حقوق ہیں۔ اگر تم نیک کھانا کھا رہے، تم اچھا کھانا کھا رہے تو اس نے بھی اچھا کھانا کھانا ہے۔ اگر تم اچھا لباس پہن رہے تو اس نے بھی اچھا لباس پہننا ہے۔ اگر تم بستر پر سو رہے ہو تو یہ بھی بستر پر ہی سوئے گا، زمین پر نہیں سوئے گا۔ اور پھر رسول اللہ نے وہاں علی کو بھائی کہہ کر بتا دیا کہ جو میرا درجہ ہے، یعنی نبوت کے علاوہ جو تمہارے درمیان میرا درجہ ہے، اس علی کا بھی وہی درجہ ہے۔ عزاداروں، میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے جو وقت دیا کرو شاید میں اسے تجاوز کر چکا ہوں۔ عزاداروں، ایک دعا کیا کریں کہ خدا کبھی کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا ہو، اور پھر یہ دعا کیا کریں کہ خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا رکھا اور وہ اسے دفن نہ کر سکے۔ آج ایک بیٹا ہے موجود ہے جسے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں کہوں گا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کو غسل دینے والے موجود ہیں، کفن دینے والے موجود ہیں، جنازہ پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن تاریخ میں ایک ایسا بیٹا بھی ہے کہ جس کے سامنے باپ کا لاشا تو رکھا ہوا ہے، نہ وہ غسل دے سکتا ہے، نہ وہ کفن دے سکتا ہے، نہ وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ عزادارو، اس مظلوم امام کے سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس قدر دیکھتے جاتے ہیں کہ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں نے جب سجاد کو امام حسین علیہ السلام کی طرف جنازے کی طرف نظر کرتے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ جناب زینب آپ نے مجھ سے کیوں گرایا؟ جناب زینب فرماتی ہے اگر میں اس وقت اپنے آپ کو اونٹ سے نہ گراتی تو امام سجاد اس وقت نہ بچتے۔ امام سجاد کا دھیان جنازے سے ہٹا، جناب زینب کی طرف آیا تو امام سجاد کی جان بچی، ورنہ امام سجاد کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ عزادارو، بڑا ظلم دیکھا ہے اس گھرانے کو۔ تاریخ کے اندر 4 ایسے جنازے ہیں کہ جنہیں غسل دینے والا چیختا ہے۔ ایک جنازہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں مولا علیہ السلام غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے ہوئے امام علیہ السلام کی چیخ نکلتی ہے اور فرماتے ہیں فاطمہ تم نے مجھ سے یہ زخم چھپایا تھا، آئے میں تمہیں دیکھتا تھا تو تم اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی، میں نہیں جانتا تھا وجہ کیا، آج مجھے معلوم ہوا، اے کاش نہیں دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ امام حسن علیہ السلام ایک وائس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ہمارے سخت مصائب نہیں پڑھتا۔ وہ وائس کہتا ہے مولا میں تو آپ کا ہر مصائب پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو ہمارے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا۔ مولا فرماتے ہیں تم ہمارے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا۔ ضرور مجھے ایک اور منزل کی طرف جانا ہے، اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں مصائب میں، تو ہمارے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا۔
वाइस फरमाता है मौला मैं तो पढ़ता हूँ कि आपको जो जनाजे पर तीरों की बारिश की गई। मौला फरमाते हैं ये सख्त मसाइब नहीं है। मौला मैं ये तो पढ़ता हूँ कि आपके जनाजा दोबारा घर वापस नहीं जाया करा। मौला फरमाते हैं मेरे ये सख्त मसाइब नहीं। मौला मैं ये पढ़ता हूँ कि आपके जनाजा को करबला में कत्ल कर दिया गया और जनाजे को पामाल किया गया। मौला फरमाते हैं मेरे ये सख्त मसाइब नहीं। वो हाथ जोड़कर ख्वाब के अंदर मौला से फरमाता है, उसका खुद बयान किया करता है कि मौला मुझे आप बताएं आप पर सख्त मसाइब कौन से थे। मौला फरमाते तू जानना चाहता है आपके सख्त मसाइब कौन थे? याद करो मदीने का शहर था जहां हमारा घर मौजूद था। कुछ मुसलमानों दरवाजे पर आए और आग लगा दी कि हम छोटे छोटे बहन भाई थे, वो जलता हुआ दरवाजा हमारी माँ पर गिरा था। अल्लाह ताला इमाम फरमाते हैं कि हम छोटे छोटे बहन भाई थे, कोई अपनी माँ की पसलियों से मीखे निकाल रहा था, कोई जलता हुआ दरवाजा उठा रहा था, कोई माँ को संभाल रहा था, अरे कोई बाबा का पहलू पकड़ रहा था। वो वक्त हमारे ऊपर सख्त था। अल्लाह ताला ये एक जनाजा जनाब फातिमा ज़हरा का था। एक दूसरा जनाजा एक 4 साल कम से बच्ची का है जिसे गुस्ल देने वाली सानिया ज़हरा है। एक मर्तबा गुस्ल देते हुए चीखती है और चिल्लाते हुए कहते हैं हाय मेरी बच्ची। जनाब फिजा पूछती है बीबी क्या हुआ? बीबी फरमाती है जब मैं कुर्ता उठाती हूँ ना तो गोश्त साथ साथ चिपका हुआ रहता है। मेरी बच्ची पर बहुत जुल्म किए गए। ये दूसरा जनाजा है। तारीख में एक तीसरा जनाजा इमाम हुसैन काजिम का है कि जिन्हें इमाम रजा गुस्ल देते हुए रोते जाते हैं और कहते हैं काश मेरे बाबा की बेड़ियां खोल दी जाती, मैं गुस्ल दे पाता। एक चौथा जनाजा है वो इमाम सज्जाद का है कि जिसे इमाम मोहम्मद बाकर गुस्ल देते हैं और जब करवट देते हैं तो निशान देखते हैं और चीख उठते हैं कि हाय मेरे बाबा की कब्र पर अभी तक ताज़ियातों के निशान है। ये वो इमाम मजलूम है जो अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सका, जो अपने बाप का अपने बाप को दफन नहीं कर सका, जो अपने बाप को गुस्ल नहीं दे सका। काफिला करबला से कूफा चला। कूफा के अंदर कुछ इस तरह से हलचल मची है कि लोग इधर उधर भागने लगे। इमाम सज्जाद एक शख्स से पूछते हैं कि ऐ शख्स तू कहाँ भागता है? कहा हुर के जानने वालों ने, हुर के रिश्तेदारों ने, हुर के बेटों ने हमला कर दिया है। इस एक वक्त इमाम सज्जाद जो हुर के बेटे की तरफ देखते हैं जो खूली से अपने बाप का सर छीनते हुए एक रज पड़ता हुआ जाता और कहता है कि जिसका